الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن عمرو بن خارجة رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه۔ عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا مینا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہاں پہ؟ مینا کے اندر۔ مینا جانتے ہیں؟ مینا، ہاں، جہاں پر لوگ کنکری مارتے ہیں اور حجاج کرام جہاں پر رات گزارتے ہیں، اور اس کو مینا اس لیے کہا جاتا ہے، مینا کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مینا میں جو حجاج کرام ہوتے ہیں، جو ان کے جانور تو ہدی ہوتے ہیں، قربانی کے جانور، جسے حجاج کرام قربانی پیش کرتے ہیں جن جانوروں کی، ان جانوروں کا خون وہاں پر بہایا جاتا ہے۔ کہا تھا لِأَنَّهُ تُمْنَى فِيهِ دِمَاءُ الْهَدَايَا، یعنی جانوروں کو ذبح کر کے یا نحر کر کے ان کا خون وہاں پر بہایا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے، اس لیے اس کو مینا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمنا یعنی تراق، تمنا کے معنی جس میں خون بہایا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو یعنی خون بہانے کی، خون گرانے کی جگہ، تو اسی لیے اس کو مینا کہتے ہیں، اس جگہ کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہمیں خطبہ دیا، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، یہ جملہ حال واقع ہے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے، یہ جملہ حالیہ ہے، اور راحلہ کہتے ہیں اونٹ ہو یا اونٹنی، اونٹ یا اونٹنی کی سواری، اونٹ یا اونٹنی کی سواری کو کیا کہا جاتا ہے؟ چاہے اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، اس کو راحلہ کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، راحلہ صرف ناقہ ہی کو، اونٹنی کی سواری کو راحلہ کہا جاتا ہے، لیکن دونوں کے لیے استعمال، چاہے اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، اس کی سواری کو الراحلہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سواری پر تھے، یعنی سواری پر سے ہی آپ نے خطبہ دیا۔ وَلُعَابُهَا، لعاب کے معنی ہاں جانتے ہیں، لعاب رال، تھوک، تھوک کو کہتے ہیں لعاب، ہاں۔ یسیل علی کتفی، سالہ یسیلو کے معنی بہنا، اور آپ کی سواری یعنی اونٹنی کا لعاب میرے کندھے پر، کتف کہتے ہیں کندھا، جو موڑھا ہوتا ہے، موڑھے کے پیچھے جو چوڑی سی ہڈی ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کتف۔ ٹھیک ہے مشائخ، چوڑی ہڈی ہوتی ہے نا، ہاتھ یعنی جو کندھا ہوتا ہے، کندھے یعنی جو موڑھا ہوتا ہے کندھے کے پاس، اس کے پیچھے جو چوڑی ہڈی ہوتی ہے اسی کو کتف کہا جاتا ہے۔ تو اس کا لعاب میرے کتف پر، یا کہہ سکتے ہیں میرے کندھے پر بہہ رہا تھا، یعنی بہہ کر کے گر رہا تھا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، اسی طرح سے امام ترمذی نے بھی، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ ترجمہ پھر سے کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہمیں خطبہ دیا اس حال میں کہ آپ اپنی سواری پر تھے، اور اس کا لعاب یعنی آپ کی سواری کا لعاب میرے کندھے پر بہہ کر کے گر رہا تھا، میرے کندھے پر گر رہا تھا، بہہ رہا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خطیب جب خطبہ دے تو چاہیے کہ وہ کسی بلند اونچی جگہ پر کھڑا ہو، جیسے ممبر ہو، کرسی ہو، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آواز دور تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو خطاب کرنے میں آسانی ہوتی ہے، آسانی سے آدمی دوسروں کو دیکھ سکتا ہے، ان سے سوال و جواب کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے سامعین پر اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے۔ جب آدمی اونچائی پر کھڑا ہوتا ہے خطیب، تو سامعین پر ایک ہیبت ہوتی ہے، اور آسانی سے اپنی بات کو ان تک پہنچا سکتا ہے، آواز ان تک پہنچے گی۔ تو اگر کوئی آدمی خطبہ دے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی ممبر وغیرہ پر کھڑا ہو یا اونچی جگہ پر کھڑا ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا۔
اسی طرح سے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ خطبہ ہو یا وعظ و نصیحت کرنا ہو تو سواری پر کھڑے ہو کر کے، جانوروں کی سواری، چاہے آج کل جو سواریاں ہوتی ہیں گاڑی وغیرہ، اس پر کھڑے ہو کر کے، یا جانور کی سواری ہو اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا جائز ہے مصلحت کے وقت. جہاں پر اس طرح سے کوئی مصلحت ہو، حاجت ہو، تو سواری کے اوپر کھڑے ہو کر کے ضرورت کے وقت خطبہ دینا جائز ہے. لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ بار بار ایسے ہی آدمی طریقہ بنا لے، یا خطبہ دیا جائے تو مان لیجیے جلسہ جیسے کراتے رات بھر کسی سواری کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جانوروں کو مشقت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جانور کی پیٹھ کو آدمی آرام گاہ ہی بنا لے، اسی پر سوئے، اسی پر بیٹھا رہے، یا سارے لوگ اسی پر خطبہ دیں، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ لیکن ضرورت کے وقت جانور کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے وعظ و نصیحت کرنا جائز ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا. اور اسی طرح سے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ کا لعاب یہ پاک ہے، نجس نہیں ہے کہ نہیں؟ ہلو، آواز کیسی آ رہی ہے بھائی سب؟ ہاں، تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ کا لعاب پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے. کیونکہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا کہ اس کا لعاب ان کے عمرو بن خارجہ کے کندھے پر گر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھلنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ گویا کہ ایک تقریر ہے اللہ کے رسول کی. جیسا کہ کہا جاتا ہے، حدیث کی تعریف جب کی جاتی ہے تو حدیث کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف الی آخرہ. تو اس میں تقریر، یہی تقریر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، آپ نے دیکھا، اور آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے منع نہیں کیا. تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے باقی رکھا، تو یہ بھی آپ کی سنت ہے اور اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے نہ دیکھا ہو، آپ خطبہ دے رہے تھے اور اس کا لعاب گر رہا تھا آپ کے عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر، اور آپ نے نہیں دیکھا، تو ہم یہ کہیں گے یہاں پر گرچہ آپ نے نہیں دیکھا لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا تھا کہ نہیں، کہ آپ کے سامنے ایک ایسا عمل ہو رہا ہے کہ اونٹ کا لعاب ان کے کندھے پر گر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. اگر اس طرح کی بات ہوتی تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو باخبر کر دیتا اور اس وقت یہ حکم بیان کر دیا جاتا کہ یہ پاک نہیں ہے، نجس ہے. تو اس کا باقی رکھنا اللہ رب العالمین کا کوئی حکم نازل نہ فرمانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اس طرح سے باقی رکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ کا لعاب پاک ہے. اسی طرح سے اونٹ ہی پر قیاس کیا جائے گا تمام ان جانوروں کو جو کہ مأکول اللحم ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے بیل ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے. جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے تو ان جانوروں کا بھی لعاب پاک ہے. اور صرف لعاب ہی نہیں، ان جانوروں کا لعاب، ان کا پیشاب اور گوبر وغیرہ جو ہوتا ہے وہ سب بھی کیا ہے؟ پاک ہے. ہاں مشائخ، پاک ہے. جسے بکری ہے یا بیل ہے، اس کا پیشاب اگر کپڑے پہ پڑ جائے، چھینٹا پڑ جائے تو دھلنا ضروری ہے. نہیں جی، پاک ہے. مأکول اللحم جانور، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا لعاب، ان کا پیشاب، اسی طرح سے جو ان کا پاخانہ ہے، گوبر وغیرہ جو ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ پاک. اگر کپڑے میں لگ جائے تو گویا کہ وہ پاک ہے، اس کو دھلنا ضروری نہیں. ہاں، یہ ضروری یہ نہیں کہ مطلب اس کو آدمی دھوئے ہی نہ، گوبر لگا ہے، پیشاب لگ جائے، آپ صفائی ستھرائی کے لیے دھل سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو نماز پڑھنا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جیسے گوبر چھونے سے یا اس کا پیشاب وغیرہ چھونے سے آدمی ناپاک نہیں ہو جاتا. اگر کہیں کپڑے میں لگ جائے تو آدمی ناپاک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، کیا بکری کے باڑے میں جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے وہاں پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ऊँट की घारी में यानी ऊँट के बाड़े में जहाँ पे ऊँटों को बांधा जाता है वहाँ नमाज पढ़, आपने फरमाया नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के घारी जो जहाँ पर ऊँटों को बांधा जाता है वहाँ पर नमाज पढ़ने से जो मना फरमाया इस वजह से नहीं कि ऊँट का पेशाब या पाखाना जो है वो नापाक है, नजिस है, बल्कि इस वजह से कि आपने फरमाया ला तुसल्लू फी मबारिकिल इबली फ़इन्नहा मिनश्शयातीन, ऊँट के बांधने की जगहों पर नमाज ना पढ़ो क्योंकि ये शयातीन होते हैं, यानी वहाँ हमला कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। तो इस वजह से आपने मना फरमाया, ना कि इस वजह से कि ऊँट का पेशाब या उसका गोबर नजिस है। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यानी कबीले उरानियीन जिनको कहा जाता है, कुछ लोग आए थे अल्लाह के पास मदीना में और बीमार हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के जो सदका के जो ऊँट थे उन वहाँ भेज दिया और कहा कि जाओ वहाँ पर उन ऊँटों का दूध पियो, उनका पेशाब पियो और तुम्हें फ़ायदा होगा और सेहतियाब हो जाओगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऊँट का पेशाब और यानी दूध वगैरह पीने का हुक्म दिया, जो इस बात की दलील है कि ऊँट का पेशाब ये पाक है। और इसी पर क़यास किया जाएगा उन तमाम जानवरों को जो माकूलुल लहम है, जिनका गोश्त खाया जाता है। ठीक है मशाइख, वाज़ेह है। तो हाफिज़ बिन हजर रहमहुल्लाह इस हदीस को इसलिए लाए हैं कि ये जो इस किस्म के जो जानवर हैं यानी माकूलुल लहम जानवर, उनका लुआब, इसी तरह से उनका पेशाब और गोबर वगैरह ये नजिस नहीं है, ताहिर है, पाक है। उसके बाद हदीस है आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़सिलुल मनिय्य सुम्मा यख़रुजु इला सलाति फ़ी ज़ालिका अथ-थौबि व अना अंज़ुरु इला अथरिल ग़स्लि फ़ीहि, मुत्तफ़क़ुन अलैह। यहाँ पर जो हदीस है उसके बाद जो है इमाम मुस्लिम की जो रिवायत है, हाफिज़ बिन हजर रहमहुल्लाह इन हदीस को इसलिए लाए हैं ये बयान करने के लिए कि अगर कपड़े में मनी लग जाए तो उसको धुलने का या उसको ज़ायल करने का तरीक़ा क्या है, किस तरह से कपड़े से मनी को दूर किया जाएगा। अगर कपड़े पर मनी लग जाए तो कपड़े को कैसे पाक किया जाएगा, उसको पाक करने का तरीक़ा क्या है। तो आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, उन्होंने फरमाया कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़सिलुल मनिय्य, गसला यग़सिलु को मैं धुलना, और मनी किसे कहते हैं, तो मनी जो आदमी मर्द की जो मनी होती है यानी सफ़ेद पानी और गाढ़ा होता है, जो कि इंतहाई शहवत के वक्त खारिज होता है और यानी उछल के निकलता है, उसके बाद इंसान पर सुस्ती तारी हो जाती है। इसको ये मनी के यानी अलामतें हैं, या जो जैसा कि उलमा तारीफ़ करते हैं मनी की, कि सफ़ेद पानी होता है, गाढ़ा होता है और इंतहाई शहवत के वक्त यानी कई दफ़ा में उछल के निकलता है और उसके बाद इंसान पर यानी एक तरह से क्या कहते हैं सुस्ती तारी हो जाती है, ये मनी कहते हैं इसको। और ये बात यहाँ पर जान लें कि यानी अगली शर्मगाह से, जो इंसान की शर्मगाह है, उससे 4 चीज़ें निकलती हैं। गौर से सुनिए मशाइख, हाँ, अगली शर्मगाह से 4 चीज़ें निकलती हैं। एक तो मनी, जिसकी तारीफ़ या वजाहत मैंने कर दी, और दूसरी है मदी। मदी जो होता है ये पानी होता है, रकीक पानी यानी बारीक पानी नहीं, बिल्कुल पतला पानी होता है, पतला पानी और चिपचिपा होता है, चिपचिपा पतला पानी जो कि शहवत के वक्त निकलता है, या जमा वगैरह का जिक्र होता है, या बीवी से यानी मुलाकात करता है या खेलता है, तो उस वक्त ये मदी जो है निकलता है। और वदी जो है इसको कहते हैं वदी, वाव के फतहा के साथ और दाल के सुकून के साथ, अलवदी। ये सफ़ेद पानी होता है, सफ़ेद पानी, और गदला होता है, गाढ़ा होता है, मनी के मुशाबे होता है, गाढ़ेपन में मनी के मुशाबे होता है, लेकिन
یہ گدلا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی بو نہیں ہوتی ہے، جو ودی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بو نہیں ہوتی ہے۔ اور منی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ منی کی ایک خاص بو ہوتی ہے، اس کے اندر سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے، جبکہ ودی سے اس کے اندر سے کوئی بو نہیں آتی ہے، اور یہ پیشاب کرنے کے بعد خارج ہوتا ہے۔ ودی یہ پیشاب کرنے کے بعد خارج ہوتا ہے، اور خاص طور سے سردی کے مہینے میں زیادہ تر نکلتا ہے۔ اور یہ بھی کیا ہے، ودی جو ہے یہ بالاجماع یہ نجس ہے۔ اور اسی طرح مدی جو ہے اس کا حکم کیا ہے، یہ سارے مسائل آگے آئیں گے، وہاں پر بیان کیا جائے گا مدی کا حکم کیا ہے۔ مدی جو ہے ناقض وضو ہے، ناقض غسل نہیں بلکہ یہ ناقض وضو ہے۔ اور چوتھی چیز جو خارج ہوتی ہے وہ کیا ہے، پیشاب ہے، پیشاب۔ تو یہ چار چیزیں منی، مدی، ودی اور پیشاب یعنی بول۔ تو منی جو سفید گاڑھا پانی جو کہ انتہائی شہوت کے وقت یعنی انتہائی شہوت کے وقت خارج ہوتا ہے اور کئی دفعہ میں نکلتا ہے، جس کے اور اس سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے اور انسان پر اس کے بعد ایک قسم کی سستی طاری ہو جاتی ہے، یہ منی کی پہچان ہے۔ اور مدی یہ رقیق یعنی باریک پتلا ہوتا، پتلا اور کیا کہتے ہیں اس کو، چپچپا پانی، پتلا ہوتا ہے اور چپچپا پانی جو کہ یعنی کچھ شہوت کے وقت نکلتا ہے، یعنی جمع وغیرہ کا جب آدمی ذکر کرتا ہے تو اس وقت یہ خارج ہوتا ہے، اور یہ ناقض وضو ہے۔ یہ سارے مسائل آگے آئیں گے۔ اور ودی کے بارے میں بتایا کہ ودی یہ گدلا پانی ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، تھوڑا گدلا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بو نہیں ہوتی ہے، اور یہ پیشاب کرنے کے بعد خارج ہوتا ہے۔ واضح مشائخ؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھلتے تھے۔ ثم یخرج الی الصلاۃ فی ذلک الثوب، پھر اسی کپڑے میں، جس کپڑے میں منی لگی رہتی ہے اور اس کو دھلتے تھے آپ، اسی کپڑے میں نماز کے لیے نکلتے تھے۔ وَأَنَا أَنظُرُ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اور میں دیکھ رہی ہوتی تھی، إِلَىٰ أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ، اس کپڑے میں دھلنے کے نشان کو، اس کپڑے میں دھلنے کے نشان کو، یعنی کہاں پر منی لگی ہوئی تھی، جس جگہ دھویا گیا تھا، اس دھلنے کی جگہ کو یا اس کے نشان کو میں دیکھ رہی ہوتی تھی۔ متفق علیہ۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں منی لگتی تھی تو آپ اس کو دھل دیتے تھے، اور دھلنے کے بعد جہاں پہ دھلا گیا ہے تو اس دھلنے کا اثر وہاں پر ظاہر ہوتا تھا، معلوم ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی کہ میں دیکھ رہی ہوتی تھی۔ اس کے بعد امام مسلم کی ایک روایت یہاں پر حافظ حجر لائے ہیں، ولی مسلمن، اور امام مسلم کی یہی روایت حضرت عائشہ ہی سے ہے، کہتی ہیں حضرت عائشہ لقد کنت افرکہ من ثوب رسول اللہ فرقا فیصلی فیہ۔ افرکو، فرقہ یفرکو کے معنی خرچنا، فرقہ کے معنی کھرچنا، یعنی ناخن وغیرہ سے یا کسی لکڑی سے یا گھاس وغیرہ سے کسی چیز کو کھرچنا۔ تو کہتی ہیں میں اللہ کے رسول لقد کنت افرکہ یعنی افرک المنی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچتی تھی۔ فرقن، یہاں پر فرقن یہ تاکید کے لیے ہے کہ میں اس کو صرف کھرچتی ہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ پانی وغیرہ لے کر کے اس کو مل کر کے کھرچتی تھی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس منی کو بغیر پانی کے اس کو میں اچھی طرح سے کھرچ دیتی تھی۔ فیصلی فیہ، پھر اللہ کے رسول نے اسی کپڑے میں آپ نماز پڑھتے تھے۔ وفی لفظ لہ، اور امام مسلم ہی کے ایک الفاظ میں ہے، ایک روایت میں ہے لقد کنت احکہ یابسا بظفری من ثوبہ۔ یہاں پر مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ وہاں پر ہو سکتا ہے کسی کو یہ اندیشہ ہو سکتا ہے یا کسی کو یہ وہم ہو کہ وہ کھرچتی تھی، تو اس کا مطلب نہیں کہ سوکھا منی کھرچتی تھی، بلکہ کپڑے میں پانی لے کر کے پانی سے دھلتی تھی، اس کو مل مل کے کھرچ کے صاف کرتی تھیں۔ تو دوسرا لفظ لا کر کے حافظ حجر رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو منی کھرچتی تھی سوکھی منی، کنت احکو، حکا یا حکو کے مطلب رگڑنا، کھرچنا، حکا یا حکو کے معنی اس کو کہتے ہیں کھجلانا، رگڑنا، ملنا۔ لقد کنت احکہ یابسا، یعنی منی کو میں کھرچتی تھی، رگڑتی تھی، اس حال میں کہ منی سوکھی ہوئی ہوتی تھی۔ کس سے کھرچتی تھی؟ بظفری، اپنے ناخن سے، من ثوبی، اللہ کے رسول کے کپڑے سے، یعنی اللہ کے رسول کے کپڑے سے اپنے ناخن سے میں سوکھی ہوئی منی کو کھرچ کر کے صاف کر دیتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ امید ہے کہ حدیث کا ترجمہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہوگا۔
اب یہ حدیث سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کی جو منی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ منی پاک ہے کہ ناپاک مشائخ؟ منی پاک ہے، کپڑے میں لگ جائے تو اس نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو دھلنا ضروری نہیں ہے؟ دھلنا ضروری نہیں ہے اگر منی کپڑے میں لگی ہو تو؟ تو اس حدیث سے جو علماء نے استدلال کیا ہے، یعنی پہلی بات تو اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ منی یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے؟ منی پاک ہے کہ ناپاک ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو یہ قول تو یہ ہے کہ منی پاک ہے، اور دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث ہے، دلیل یہی حدیث ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں جب منی لگی رہتی تھی، اگر منی گیلی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا اس میں کہ آپ اس کو دھلتے تھے، اور اگر منی سوکھ جاتی تھی تو طریقہ آپ کا کیا تھا؟ اس کو کھرچ کر کے صاف کر دیتے تھے۔ تو آپ کا منی کو، سوکھی ہوئی منی کو کھرچ کے صاف کر دینا، اگر اس کو کھرچ دیا جائے تو کچھ اس کا حصہ اس میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اس کا اثر تو باقی رہے گا۔ تو اگر منی ناپاک ہوتی تو اس کو اللہ کے رسول ضرور دھلتے اور اچھی طرح سے اس کو کپڑے سے صاف کر کے نکالتے۔ جو اس بات کی دلیل ہے آپ کا ایسا نہ کرنا، محض صرف خرچ کر کے، سوکھی ہوئی منی کو خرچ کر کے صاف کر دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ منی پاک ہے اور وہ نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ منی پاک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آدمی کی جو منی ہے وہ نجس ہے، اور پانی سے اس کا دھلنا واجب اور ضروری ہے، چاہے وہ منی سوکھی ہوئی ہو یا گیلی ہو، ٹھیک ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث ہے عائشہ کی، کنت اغسل الجنابۃ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیخرج الی الصلاۃ وان بقع الماء فی ثوبہ، اور یہ ان کی دلیل ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دلائل جس سے انہوں نے استدلال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر اگر تفصیل میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ راجح یہی ہے کہ آدمی کی جو منی ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے، آدمی کی منی یہ پاک ہے، کیونکہ یہاں پر دلیل ہے، جو یہی دلیل قوی ہے، اور اس دلیل کے قوی ہونے کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے عائشہ منی کو خرچ دیتی تھی، اگر منی سوکھی رہتی تھی تو خرچ دیتی تھی، ظاہر گیلی منی کو خرچنے تو صاف نہیں ہوگا، لیکن اگر منی سوکھی ہوئی ہو کپڑے میں لگی تو اس کو خرچ دینے سے منی وہاں سے زائل ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اثر باقی رہے گا۔ لیکن تو اثر باقی رہنے سے اس بات کی دلیل ہے کہ منی جو ہے ناپاک ہے، منی جو ہے پاک ہے، طاہر ہے، اس کا دھلنا جو ہے، سوکھی ہوئی منی کو دھلنا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر نجس ہوتی منی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دھلنے کا حکم دیتے، جیسے کہ اور بقیہ نجاستوں کو دھلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی دونوں حدیثوں میں ایک طرح سے تعارض ہے۔ جو پہلی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے کپڑے سے منی کو دھوتی تھیں، اور دوسرے حدیث میں ہے کہ وہ منی کو کھرچ دیتی تھیں، ہے کہ نہیں؟ تو بظاہر ایک طرح سے دونوں حدیثوں میں یعنی اختلاف نظر آتا ہے، دونوں حدیثوں میں تعارض نظر آتا ہے، ایک میں ہے کہ وہ دھلتی تھیں، دوسرے میں ہے کہ وہ منی کو کھرچ دیتی تھیں۔ تو یہاں پر حدیثوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے، یعنی اس کو تعارض نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یعنی جس میں غسل والی جو بات ہے اس کو استحباب پر محمول کیا جائے گا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا منی کو دھو دیتی تھی، چاہے وہ سوکھی ہو یا کچھ بھی ہو، اس کو دھوتی تھی، تو دھونا یہ بہتر ہے، اچھا ہے، صفائی ستھرائی کے لیے، نہ کہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا اگر کوئی شخص دھلے نہ بلکہ اس کو صرف کھرچ دے تو یہ کھرچنا کافی ہے، دھلنا ضروری نہیں ہے۔ تو جہاں دھلنے کی بات آئی ہم اس کو کہیں گے وہاں مزید صفائی ستھرائی کے لیے انہوں نے ایسا کیا، یعنی یہ بہتر ہے اور اولا ہے، اور اگر ایسا کوئی نہ کرے تو صرف یعنی کھرچ دینا ہی کافی ہے، کیونکہ جو کوئی ضروری نہیں کہ جو چیز نجس ہوتی ہے صرف اسی کو دھلا جاتا ہے، پاک چیزوں کو بھی دھلا جاتا ہے کہ نہیں دھلا جاتا ہے؟
بعض چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اس کو دھلا جاتا ہے. جیسے مثلاً جیسے کپڑے میں مٹی لگی ہو تو کیا کریں گے؟ دھلیں گے. تیل وغیرہ لگ جائے کپڑے میں تو نہیں دھلیں گے، تیل لگ جائے. اور کوئی چیز اس طرح سے جو پاک ہے، چائے گر جائے، دال گر جائے تو سب نجس ہے. پاک ہے تو اس کو آدمی دھلتا ہے، دھل لیتا ہے کپڑا. تو اسی طرح سے آپ کے کپڑے منی لگی رکھتی تھی تو وہ دھلتی تھیں. ہاں اگر گیلی منی ہے تو گیلی منی کو صرف کھرچنے سے نہیں صاف ہوگا، اس کو دھلنا ہی پڑے گا. اور اگر سوکھی ہوئی منی ہے تو محض اس کو کھرچ دینے سے ہی وہ صاف ہو جاتا ہے. لہذا صحیح بات یہی ہے، راجح ہی معلوم ہوتا ہے کہ منی یہ پاک ہے. اور منی، سوکھی ہوئی منی کو دھلنے کا دو طریقہ ہے. ایک تو اس کو یا تو دھل دیا جائے پانی سے، دوسرا طریقہ یہ اس کو کھرچ دیا جائے کسی چیز سے تو پاکی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اگر منی گیلی ہے تو ظاہر سی بات ہے گیلی منی کھرچنے سے زائل نہیں ہوگی، کپڑے میں وہ چیز جذب ہو جاتی ہے تو اس کو دھلنا وہاں پر ضروری ہوتا ہے، اس کو دھلا جائے. اسی طرح سے یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ منی یہ نجس ہے، ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں چونکہ یعنی پیشاب کے راستے سے، پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کہتے ہیں جو بھی چیزیں خارج ہوتی ہیں سب کی سب کیا ہوتی ہیں؟ نجس ہوتی ہیں. پیشاب کے راستے سے جتنی چیزیں خارج ہوتی ہیں سب نجس ہوتی ہیں. تو ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، یہ استدلال صحیح نہیں ہے کہ تمام چیزیں جو یعنی پیشاب یا پاخانے کے راستے سے نکلتی ہیں وہ سب کی سب نجس ہی ہوتی ہیں. جیسے مثلاً جیسے ناک ہے، ناک سے یا منہ سے آدمی تھوک ہے، بلغم ہے، یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں. یا ناک سے ہے، پاک چیزیں نکلتی ہیں. لیکن وہیں پر آدمی کیا ہے؟ قے کرتا ہے. قے کو یعنی جمہور اہل علم نے قے کو ناپاک مانا ہے. اسی طرح سے پاخانے کے راستے سے پاخانہ خارج ہو تو وہ جو پاخانہ ہے وہ نجس ہے. اسی طرح سے ریح ہے، ہوا کا خروج، یہ اس کو نجس نہیں مانا گیا ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیشاب پاخانے کے راستے جو نجاست کی جگہیں ہیں، جو جہاں سے نجاست نکلتی ہے، ہر چیز وہاں سے جو خارج ہو وہ نجس ہی ہو. ٹھیک ہے مشائخ؟ ہاں لیکن ایک مسئلہ یہاں پر یہ، اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لینا کہ اگر منی کا خروج ہو تو آدمی نجس ناپاک نہیں ہوگا. منی کا خروج یہ موجب غسل ہے. اگر منی کا خروج ہوتا ہے تو آدمی پر غسل واجب اور ضروری، آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کا خروج یہ موجب غسل ہے. لیکن منی جو ہے یہ پاک ہے. ہیلو، آپ لوگوں کی جانب سے آوازیں بہت زیادہ آتی ہیں.